عدالت کا خلا کلدم ہے، خوب سمجھ لو، چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا انجینئر محمد علی مرزا پر الزام، تو اس پر جو ہے عورت کا عدالت سے خلا لینا زنا ہے، یہ چیز پر جو ہے بات ہوئی ہے، اور طارق مسعود صاحب نے جو ہے نام نہیں لیا ہے کہ کنہوں نے یہ چیز بتائی ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ خلا کا جو معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے، تو اس پر جو ہے یہ ٹاپک اٹھا ہے اور یہ ٹاپک پر بات ہوئی ہے، تو یہ آپ خود اس ویڈیو میں خلا کا معاملہ دیکھیں گے، سنیں گے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خلا کا معاملہ ہے جو صحیح، اس پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سب کو معاف کر دیں جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، آمین ثم آمین۔ کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے وہ قرآن۔ ایک مذہبی اسکالر ہے بڑا مشہور، میں نام نہیں لیتا اب اس کا، اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے، یہ حنفیوں نے منجن بیچا ہے۔ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ یہ چاروں فقہ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے۔ شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے۔ جی نہ مانے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، حنفی تو میرے بھائی قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے، تو خلا کو نہ مانا تو کیا ہو گیا؟ ان کا دین کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی؟ وہ تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ خلا کے بارے میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے ایک مومنہ عورت کو اجازت دی ہوئی ہے، اور باقاعدہ ابو داؤد ترمذی میں تو خلا والے عورت کی عدت 1 مہینہ آئی ہے، طلاق والی کی عدت جو ہے وہ 3 مہینہ 10 دن ہے، 3 مہینے ہے آلموسٹ، یعنی 3 دفعہ پاک ہونا، اور جو بیوہ ہے اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، اور جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینے کی آئی ہے۔ تو خلا تو ہے باقاعدہ، جس طرح طلاق ایک مرد کا رائٹ ہے نا، اس طرح خلا ایک عورت کا رائٹ ہے۔ اور یہی تو پھر ظلم کا نظام ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور پھر طلاق بھی نہیں دیتا، تو حنفیوں کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں جب تک وہ طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی۔ یہ تو ظلم کے اوپر مبنی ہے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جا سکتی ہے کورٹ میں، اور کورٹ اس کا تنسیخ نکاح کر سکتی ہے یا خلا والا معاملہ کر سکتی ہے۔ جی نیکسٹ کوشچن کریں۔ جی دوسرا میرا سوال یہ آپ جو ہے نا ریاضی مشکات کی دوسری جلد میں کتاب النکاح چیپٹر میں نا خلا کا چیپٹر الگ سے موجود ہے، وہ ساری حدیثیں پڑھیں اور ان کے سامنے جا کے رکھیں کہ تم لوگ مشکات خاک پڑھتے ہو، جب تم لوگ درس نظامی کرتے ہو، یہ پورے چیپٹرز ہیں حدیث کے اندر۔ جی نیکسٹ۔ جی میرا دوسرا سوال یہ استخارے کے بارے میں ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، پہلے عشاء کے بعد جو نفل پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ جائیں سو جائیں، اس کے بعد آپ کو یعنی خواب آئے گا، خواب میں اگر آپ دیکھیں بلیک کلر تو یہ غلط ہے، اگر آپ دیکھیں سفید کلر تو صحیح ہے، لیکن آپ تو ان چیزوں کو بالکل نہیں یعنی کہ نہیں مانتے ہیں، لیکن خواب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی جھوٹ ہے بالکل۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں، جی میں سوال ہو گیا نا آپ کا، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ مشکات کی پہلی جلد میں اس نماز استخارہ والا چیپٹر نکالیں، صحیح بخاری سے وہ حدیث مشکات کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے جس میں استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس میں واضح الفاظ ہے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں عشاء کی کوئی شرط نہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یا فرض نماز کے علاوہ کسی بھی وقت آپ جو 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا استخارہ کریں، اور اس استخارہ کی دعا میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے، میری دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے
تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اپنی رضا پہ راضی بھی کر دے. یہ دعا ہے بس. یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا کہ خواب میں اشارہ آئے گا یا کوئی رنگ دکھائی دے گا. اگر وہ رنگ دکھائی بھی دے تو اس کا کوئی استخارے سے تعلق نہیں ہے. استخارہ تو بیسیکلی نماز پڑھ کے ایک دعا ہے جس کے بعد آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے آسان ہے تو اسے آسان کر دے، ورنہ اس کو میرے اعتبار سے ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ حالات و واقعات ایسے بنائے گا کہ وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہو پائے گا اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسانی کر دے گا. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. ان سے پوچھیں نا کہاں لکھا ہوا ہے. بس انہوں نے ضرب تقسیم خود سے جوڑی ہوئی ہے ساتھ. یہی تو مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ دین کے اندر خود سے چیزیں داخل کرتے ہیں اور الٹا ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں، ہم تو یہ سنا ہے. بھائی جو تم نے سنا ہے وہ تو کہیں لکھا نہیں ہوا. ہم تو جو آپ کو ایک ایک بات بتا رہے ہیں لکھی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، ان کتابوں سے بتا رہے ہیں جو آپ کے درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. مشکات شریف آخری سال میں دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، بخاری مسلم الگ سے بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ بس دورہ حدیث ہوتا ہے، سلیکٹو اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے دو سوال ہو گئے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے، وبرکاتہ. اللہ فی امان اللہ، فی امان اللہ. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ابو جہل بھائی ہیں، محمد ابو جہل بھائی. السلام علیکم. اپنا مائک ان میوٹ کریں بھائی، کہاں سے ہیں آپ، اور لائیو ہے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نام کیا آپ کے ماں باپ نے رکھ دیا بھائی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ نام. یہ تو ابو جہل ہی پڑھ دینا کسی نے اس کو، پھر آپ کیا کریں گے؟ علی بھائی اب کیا کریں، اب نام رکھ دیے یہ تو نام کیا ہے ویسے؟ آپ بتائیں نا، آپ کا نام ہے تو ہم آپ سے ہی پوچھیں گے نا میرے بھائی. ابو جل ہے، ابو جل. تو یہ اصل میں لفظ ہے ابو ذر. ابو ذر غفاری والا رکھا ہوگا. جی جی، اس میں اب کیا ہو گیا کہ آئی ڈی میں ابو جل ہو گیا نا، اسی لیے تھوڑا دقت ہو جاتا ہے. اب چینج کروانے کے لیے سب آئی ڈی وغیرہ میں سب میں ہو گیا. یہ ہے ابو ذر، ذال را، یعنی ابو ذر غفاری کی نسبت سے. تو وہ میرے خیال ہے جس طرح انڈیا میں اردو کا بھی بہت مسئلہ ہے نا لوگوں کو، وہ جی ابو ذر کو ابو جل پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ گاف اور کاف کا فرق بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تو اوورآل لگا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی اردو زیادہ ہی بہتر ہے. اگر آپ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کے لوگوں کی اردو زیادہ اچھی ہے. جی جی. تو علی بھائی ہم نیپال سے ہیں، انڈیا سے نہیں، نیپال سے. اچھا اچھا، نیپال سے. نہیں، انڈیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، یہی اس طرح کے نام چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، جی جی، نیپال ہمیں سے. بھی کوئی ابو نیپال کے جہل رہنے بھی والے بول آپ سکتے سے انڈیا سے مائگریٹ ہو کے گئے ہوئے؟ جی، بارڈر کے قریب ہے نا، اسی لیے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. اچھا، سوال کریں اپنا. جی جی، سوال میرا یہ تھا علی بھائی کی جیسے کہ وراثت کے حوالے سے تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ کماتے ہیں، جیسے 4 بھائی ہم لوگ ہیں، 5 بھائی ہیں. تو بڑا بھائی ہم گھر کے، ٹھیک ہے، تو کما رہے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ سیونگ بھی کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ سیونگ کرنے کے بعد اگر میں کوئی چیز خرید رہا ہوں، جیسے کہیں جگہ لے لیے یا کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری کھول لیے یا کوئی دکان کھول لیے، تو اگر میرا بھائی، اگر جوائنٹ فیملی سے ابھی میں ہوں، بعد میں میرا بھائی بولے کہ نہیں اس میں سے مجھے بھی چاہیے، تو کیا اس کو دینا پڑے گا؟ کمایا کس نے؟ جی، وہ میں نے کمایا ہے. ہاں، تو جو باقی آپ کے اوپر آپ کا بھائی کچھ لگا بھی رہا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، وہ بھی خرچہ آپ کر لگا رہا رہے ہے. ہیں؟ جیسے کہ میں بھی فیملی پہ کچھ خرچہ کرتا ہوں اور کچھ سیونگ کرتا ہوں، وہ بھی کچھ خرچہ کرتا ہے، یا کچھ وہ زیادہ خرچہ کرتا ہے یا میں کچھ زیادہ خرچہ کر دیتا ہوں نہیں، یہ تو پھر فیملی کے آپس میں اوپر. آپ کو طے کرنا ہے نا میرے بھائی. یہ تو آپ کا آپس کا معاملہ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے گھر کے خرچے میں زیادہ کنٹریبیوٹ آپ کا بھائی کر رہا ہو، پھر تو وہ کہے گا کہ میں گھر پہ زیادہ رقم میں لگا رہا ہوں تو مجھے اس میں سے دو. یہ آپ آپس میں طے کریں. ان جی پرنسپل جی یہ ہے کہ جو آپ کماتے ہیں اس کے مالک آپ ہیں، جو وہ کماتا ہے اس کے مالک وہ ہیں. ایک دوسرے سے آپ لے نہیں سکتے. لیکن اگر کہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو پھر آپ کو خرچہ بھی برابر کا ہی کرنا ہے نا. یہ تو نہیں کہ خرچہ آپ کا بھائی کرتا رہے اور آپ پیسے جوڑتے رہے. یہ آپ نے خود طے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ کوشچن کریں. جیسے کہ طلاق بولا جاتا ہے کہ میں
طلاق دے دیا بیوی کو، جیسے بولا جاتا ہے طلاق دے دیا تجھے، تو یہ ہندی میں بھی بولنے پہ ہو جاتا ہے اور جیسے نیپال کا بھاشا اس نیپالی میں بھی دینے پہ ہو جاتا ہے، یا صرف طلاق بولنا پڑتا ہے؟ طلاق لفظ جو ہے وہ چاہے اس کو طلاق کو جیسے یہ ابو ذر کو ابو جل بھی کوئی بول دے، طلاق کو طلاق کوئی بول دے، کوئی بھی غلط طریقے سے لفظ اگر طلاق والے ہی لفظ بول رہے ہیں نا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو علی بھائی اسے ہندی میں کیسے یوز کیا جائے گا؟ ہندی کا تو مجھے نہیں پتا، اردو میں تو طلاق ہی کہتے ہیں. طلاق؟ تو آپ نے طلاق کیوں دینی ہے میرے بھائی؟ کیا غلط کام کرنے لگے آپ؟ نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بول دیتا ہے نا، جیسے ہم لوگ کے بھاشا میں تو یہ طلاق بولنے پر ہی ہوگا، یا ہم لوگ کے بھاشا میں بھی اگر کوئی نہیں بول دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دیا، یا نہیں رکھوں گا، ایسے بول دیتا ہے تو اس سے بھی نہیں ہو جاتا رکھوں ہے. گا تو طلاق تو نہیں ہوتی نا. چھوڑ دیا طلاق ہو سکتی ہے. طلاق کے جی لفظ سے علاوہ اگر کوئی آپ لفظ بولتے ہیں تو پھر آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ یہ چھوڑ دیا سے مراد طلاق لے رہے ہیں یا ویسے محاورتاً بات کر رہے ہیں. اگر نیت تھی 3 طلاق کی اور بیوی کو کہا کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا تو تینوں طلاقیں ہو جائے گی. اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس طرح کہنے سے طلاق نہیں ہوگی. طلاق کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے طلاق دینے میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. ٹھیک ہے، ہو آپ گیا. کے سوال ہو گئے ابو جل اللہ بھائی، حافظ. ابو ذر بھائی، جزاک اللہ. اللہ اوکے، اللہ حافظ. حافظ نعمان بھائی ہمیں جان کے السلام علیکم. حافظ صاحب آپ آن لائن ہیں، علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں، آپ لائیو ہیں. 1 منٹ اپنا مائک ادھر سے ان میوٹ کریں نا آپ نے. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کہاں سے ہیں آپ؟ میں علی بھائی آئرلینڈ سے ہوں. تو لاسٹ منتھ میں آیا ہوا تھا پاکستان، سو آپ سے مل کے گیا تھا، اکیڈمی میں آیا تھا. تو جی جی آئی تھنک سیشن تھا 117 سیشن تھا. ٹھیک ہے، اپنا سوال کریں. اچھا، تو علی بھائی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم سیونگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ، جیسے میں نے آپ سے بھی ایک حدیث سنی تھی، آپ بھی بتا رہے تھے کہ چھوڑ کے جانا چاہیے بچوں کے لیے، یا مطلب اس طرح سے آپ کو تھوڑا کرنا چاہیے. بٹ اگر ہم صحابہ کرام کی لائف دیکھیں، فار ایگزامپل حضرت عمر کی لائف دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ جب دنیا سے گئے ہیں، یا موسٹلی صحابہ جو دنیا سے گئے ہیں، تو وہ تو ایز سچ کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ بہت زیادہ جائیداد یا کچھ ایسے نہیں تھا. تو اس کے لیے ہمیں کیا فالو اپ کرنا چاہیے؟ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھنک سو، آئی ایم ناٹ شیور بٹ یو پرابیبلی نو، کہ جی یہ جی بھی حدیث ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ کو اچھا پہننا چاہیے، پیسہ تھوڑا شو آف کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو آپ کا نظر آنا چاہیے. یہ آپ نے 5-6 باتیں میرے بھائی مکس کر دی ہیں. سوال تو ایک ہوگا نا. جی، سوال آپ پوچھیں. بس سوال یہی ہے کہ کیا ہمیں سیونگ کرنی چاہیے، اور اگر تو کرنی چاہیے تو پھر اگر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس چیز کو فالو اپ کیوں نہیں کیا، اسپیشلی حضرت عمر؟ کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے. آپ کو غلط بتایا گیا ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جن چند ہستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی زندگی زہد میں گزری، لیکن صحابہ کرام اپنے پیچھے ایک ویلفیئر سٹیٹ چھوڑ کے گئے تھے، جس میں سٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتی تھی. آج کل سٹیٹس اس طرح کی نہیں ہے. شاید یورپ امریکہ میں کسی درجے تک ہو، میجورٹی جگہ پہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے. لہٰذا وہ اگزامپل دینا تو اس اعتبار سے بنتا نہیں. دوسری بات، یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ میں اب مر جاؤں گا. تو نبی الاسلام میری عادت کو آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہ رہا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، کیونکہ بیٹی کی تو شادی ہو جانی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا میں 2/3 مال کر دیتا ہوں، 1/3 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں.
आपने इसकी भी इजाजत नहीं दी, फिर कहा आधा माल, उसकी भी इजाजत नहीं दी, बड़ी मुश्किल से 1/3 माल की इजाजत दी कि वो अल्लाह की राह में खैरात किया जाए, 2/3 अपनी औलाद के लिए, और वो औलाद भी एक बेटी थी, उसके लिए छोड़ के मरो। फिर आपने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे मरने के बाद लोगों से मांगती फिरे, तो उसके लिए छोड़ के मरो। तो ये तो हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तो ये नबी इस्लाम की तालीम है। बाकी आप इस्लाम का या चंद सहाबा का ज़ोद इख्तियार करना वो शरीफ फतवा नहीं है, वो उनके अपने ज़ाती मामलात है, तकवा है, परहेजगारी है, फिर सरकमस्टांसिस वाला मामला भी है। अब नबी इस्लाम जब अपनी बीवियों को छोड़ के दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो पीछे नबी इस्लाम के लिए माले गनीमत में से अहलुल बैत को तो हिस्सा पहुंचता था ना, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम का तो बंदोबस्त किया हुआ था ना अबुल इस्लाम ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी नबी इस्लाम की बीवियों को खर्चा देते थे नबी इस्लाम की वफात के बाद, तो पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ था ना। और बाकी जो आपने कहा कि सहाबा कराम की उमूमन सारे सहाबा के साथ ये मामला नहीं था ज़ोहद वाला, यानी सहाबा कराम की तो बड़ी बड़ी जदादें भी थी। जब अल्लाह ताला ने वुसअत दी है तो बहुत ज्यादा, यानी बुखारी में जो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे जमल से एक दिन पहले अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बताते हैं, तो वो तो उनके वो एसेट्स जो उनके पास यानी लोगों ने रखवाए हुए थे मानतन, उनकी जो मालियत है वो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है, अरबों में, बिलियंस में, क्योंकि उस जमाने में बैंक तो नहीं होते थे, और वो सारा उन्होंने खर्च दिया हुआ था। अब वल्लाह आलम उन्होंने मतलब रिश्तेदारों को दिया, गरीबों पे लगाया, किस तरीके से खर्च किया। तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी कि भाई मेरे मरने के बाद जो है ना मेरा कर्ज तुमने उतारना है। तो ये इस तरह भी मामला नहीं है जिस तरह आपको बना के पेश करते हैं ये लोग, इस तरह नहीं है। और आखिरी बात यह है कि ये जो लोग हमें ये सारी बातें बता रहे होते हैं उनकी अपनी जिंदगी इस तरह की है इनकी आप स्टैंडर्ड देखें जरा लाइफ का, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 20,000 25,000 है पाकिस्तानी उलमा की, और इनका रहन सहन देखें तो ये 1 घंटे में 25,000 रुपया खर्च कर देते हैं, एक दिन में नहीं। बिल्कुल, यानी मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे उलमा को जानता हूं जिन्होंने मुझे खुद बताया कि जी हम तो सिर्फ चैरिटी में जो है ना 5-10 लाख रुपया तो महीने का चैरिटी में देते हैं। मैं हैरान हो गया कि यार इस बंदे की एक मस्जिद में, जामिया मस्जिद का खतीब है, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी कोई जामिया मस्जिद हो ना तो 30-40 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं बनती जामिया मस्जिद के खतीब की, और वो कह रहा है मैं 5 से 10 लाख रुपया तो इंजीनियर साहब सिर्फ चैरिटी में देता हूं। तो जो 5 से 10 लाख रुपया महीने का चैरिटी में दे रहा है वो अपने ऊपर कितना लगा रहा होगा। और अगर उससे पूछा जाए कि भाई तेरी तनख्वाह जो है वो तो महीने की 50,000 भी नहीं बनती, तो तू 10 लाख रुपया कहां से चैरिटी में खर्च करता है? अपनी जेब से नहीं कर रहा, वो लोगों से लेता है, ठीक है, 30-40 लाख रुपया लिया, 10 लाख खर्च कर दिया, 20-30 लाख अपने ऊपर लगा लिया। उसका सबूत है कि गाड़ियां उन्होंने करोड़ों में रखी होती हैं, ठीक है। पूरे इस्लामाबाद के आइमा मसाजिद और खुतबा की तनख्वाहें भी जमा की जाए फिर भी एक गाड़ी नहीं वो ली जा सकती जो इन खतीबों ने एक गाड़ियां रखी हुई हैं। मतलब जितना मैं इनके ऊपर गुस्सा होता हूं ना, अगर आप लोगों को इनकी रियलिटी पता चल जाए ना तो आपके इंजीनियर साहब 100 दफा सुबह इन पे कुनूत नाज़िला पढ़े, 100 दफा शाम को, तब भी काम है इनके लिए, मुझे जो इनकी रियलिटी पता है। और इसलिए आपको ये दीन का ये जनाजा जो निकला हुआ नजर आ रहा है ना, इसी वजह से है ना। ये कस्टोडियन तो यही है ना, जब ड्राइवर जो है वो नशा करके बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट के ऊपर, तो आए दिन आपको रोड लाइनर जो है ठुकती हुई नजर आएंगी, तो वो जाहिर है ये हमने इस किस्म के ड्राइवर रखे हुए हैं ना मुसलमानों ने अपने। जी सेकंड क्वेश्चन करें अपना। सेकंड क्वेश्चन अली भाई ये है कि जैसे हम लोग आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, अब आ रही है ठीक से? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, अभी मैं जैसे कह रहा था कि हम लोग फॉरेन में रह रहे हैं या पाकिस्तान में भी लोग रह रहे हैं, तो जो लोग सिर्फ अपने अमाल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, अपने दीन इस्लाम के अरकान फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, क्या एक ही मुसलमान की ज़िंदगी में तबलीग भी एक फ़र्ज़ है? अगर वो फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो क्या वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है? जैसे मैं
کل مولانا اسحاق صاحب کا بھی بیان سن رہا تھا تو وہ کہتے جن فتح مکہ کے بعد کچھ اس طرح سے بتا رہے تھے جو صحابہ نہیں یا جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے یا جنہوں نے تبلیغ یا جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کوششیں نہیں کی وہ منافق ہیں یا کچھ اس طرح سے بول رہے تھے. چلے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا بولا ہے، ان کی طرف تو میں کوئی بات منسوب نہیں کرتا. آپ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر اوبلیگیشن ہے، ذمہ داری ہے پرائمری، وہ قرآن میں آ گئی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب اس سے ہٹ کے بڑے لیول کے اوپر کام کرنا یہ عام مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے جی. جس کو اللہ تعالیٰ لات و واقعات دے گا اس نے وہ کام کرنا ہے. جس طرح ہم نے ائمہ مساجد خطبہ رکھے ہوئے ہیں، وہ دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہیں ہم لوگ دیتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے لیول کے اوپر تبلیغ کا کام کریں گے. اور جس بڑے لیول پہ ہمارے پلیٹ فارم کی آواز پہنچی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد کسی کے ساتھ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، ادروائز ایک انسان کتنی محنت کر سکتا ہے. تو ہر بندے نے تو انجینئر محمد علی مرزا یا ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی تو نہیں بننا یا مولانا اسحاق. یہ تو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم فرمائے گا اس کو اپنے دین کے لیے اس اعتبار سے قبول کر لے. عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حلقہ اثر میں، اپنے دوست احباب میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بس ان تک اپنی بات پہنچائے. ہر بندے دوسرے بندے تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے ٹھیک ہے. آپ کے 2 سوال ہو گئے بھائی. جزاک اللہ بہت. جی 2 سوال پورے ہو گئے نا بھائی. اسی سوال میں ایک چیز میں تھوڑی سی سوری، بس یہ چھوٹی سی بات ہے. میں نے اتنا کمپریہنسو جواب دیا کہ اس میں اب آپ نے کیا نکالنا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کو فرمایا کہ صرف جو ہے وہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آپ رمضان کے روزے رکھیں اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں تو آپ سیدھے جنتی ہیں. تو اس میں تو انہوں نے تبلیغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ان کو کہ آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، اپنے آس پاس جو گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ جی وہ میرے بھائی اس میں تو حج بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو حج بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے حج؟ اس لیے کہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم جو بتا رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب ناکام ہے سوائے ان کے جو 4 باتیں پورے کریں گے. ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے. آپ کے تحت تو یہیں پہ دین ختم ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے یہاں پہ دین ختم نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وہ وصیت کرتے رہیں گے. اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پہ صبر کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ بالکل نیچر اسلام کی ہے. اس وقت تو ظاہر ہے ابھی ایک سمجھ لیں اسلام ایوالو ہو رہا تھا نا، ابھی تو نازل ہو رہا تھا نا. آپ مجھے لا کے اس وقت کی کوئی بتائیں کہ جی اب میں آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں کہ صحابہ کرام نے شراب پی کے غزوہ بدر لڑی ہے. غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اور 6 مہینے بعد ان کی لاش جب قبر سے نکالی گئی ہے بالکل سلامت تھی. تو بھائی شراب حرام نہیں تھی، تو وہ آپ جو فائنل ایوالوڈ دین کی شکل ہے اس میں بات کریں. ٹھیک ہو گیا؟